حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین پر جب ظالموں نے تہمت لگائی آپ علیہ رضی اللہ عنہ کے اوپر تہمت، عفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگائی گئی، تو بی بی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس بات کی اطلاع ملی کہ آپ پر ایک تہمت لگائی جا رہی تھی، تو حضرت بی بی رضی اللہ عنہ کی زبانی بھی بے ساختہ یہی لفظ نکلا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو عزیزو، اس لفظ کی بہت اہمیت ہے، علماء نے صرف اس ایک لفظ پہ کئی کتابیں لکھ دی۔ تو اس وجہ سے میرے عزیزو، اس چیز کا اہتمام کرنے کی کوشش کرو، جب بھی کوئی پریشانی آئی، جب بھی کوئی مجبوری ہو ہم کو، جب بھی ہم کسی بھی معاملے میں پریشان ہوں، جب کوئی چیز ہم کو ستانے لگ جائے، کوئی چیز پریشان کرے، ہمارا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جائے، پریشان ہو جائے، اس بات کا خیال کرو کہ ہم اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ اس کے لیے نہ وضو کی شرط ہے، نہ مسجد کی شرط ہے، آپ جہاں کہیں بھی رہیں گے اس جملے کا ورد کریں گے، اور یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت والجلال ضرور ہم کو اس کام سے چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت والجلال کی ذات سے امید قوی ہے کہ اللہ نے ایک انسان کو جہاں پر کوئی نہیں، بڑھیا ہے، اپنے معصوم بچے کے ساتھ ہے، بالکل چھوٹا سا بچہ ہے، بالکل ذی زرع واد، بالکل واد غیر ذی زرع، ایسی جگہ ہے جہاں پرندہ تک پر نہیں مار سکتا، وہاں پر انہوں نے قیام کیا۔ تو اللہ نے جب ان کی زبان سے یہ لفظ نکلا تو اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ تو اس وجہ سے عزیزو، کوشش یہ کرو کہ جب بھی ہم کو ادھر ادھر بھٹکنے کی، ان کے پاس جانے کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں۔ جب تک ہمارے پاس اہل حق علماء موجود رہیں گے، جب تک ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے، جب تک ہمارے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات موجود ہے، عزیزو ادھر ادھر خدا را مت بھٹکو۔ اگر یہ زمانے میں سب سے بڑا ولی اللہ وہی ہے، سب سے بڑا غوث وہی ہے، سب سے بڑا ابدال وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اہل حق علماء سے صحیح معنوں میں دین سیکھ کر اس پر عمل کر لے، اور جب تک اللہ نے اس کو زندگی بخشی ہے، زندگی اسی دین پر، زندگی سنتوں کے مطابق گزار لے، اور مرتے وقت اللہ نے اگر اس کو کلمہ نصیب کر دیا تو سب سے بڑا اس زمانے کا ولی اللہ وہی ہے، سب سے بڑا قطب وہی ہے، سب سے بڑا ابدال وہی ہے۔ تو عزیزو، جب یہ لفظ نکلا، اس کے بعد وہ وہاں سے چل لیتے ہوئے پھر اپنے لڑکے کے پاس آ گئی، وہاں سے چل لیتے ہوئے آئی جہاں اس وقت جنت المعلا ہے یا جنت البقیع، جہاں پر مومنین ایمان والوں کا، جہاں مکۃ المکرمہ میں جس کا انتقال ہوتا ہے تو وہیں تدفین کیا جاتا ہے، وہاں سے وہ چل کر اپنے بیٹے کے پاس آئی۔ کیوں آئی؟ بیٹے کو انہوں نے دیکھا، چوما، بوسہ لیا، پیار کیا، کیونکہ ان کے پاس زیادہ کوئی سر و سامان نہیں تھا، کل پونجی، کل اثاثہ، کچھ چنے تھے، کچھ پانی کا ایک مشرزہ تھا، کچھ تھوڑے بہت آٹا، جو بالکل مختصر انداز میں انہوں نے لے کر آیا تھا۔ شاید وہ سمجھ رہی تھی ہوگی کہ ابراہیم الخلیل اگر کہیں ہم کو لے جا رہے ہوں گے تو ہم کو کہیں رشتہ دار کے پاس لے جا رہے ہوں گے، اگر کم سے کم وہاں بھی نہ لے جائیں تو ایسی جگہ لے جائیں گے جو جہاں ہم رہیں گے ہمارے ساتھ وہ بھی رہیں گے۔ لیکن کس کو کیا پتا تھا کہ اللہ نے ایک غیبی انتظام کے طور پر اپنے نبی کو بھیجنے کے لیے پورا پری پلان ایک دم انتظام کر رہے ہیں۔ انہوں نے وہاں چھوڑا، پھر انہوں نے جب اندھیرا چھا گیا، انہوں نے ایک اپنے ہاتھ میں عصا لیا، ڈنڈا لیا، انہوں نے چکر لگائے صفا مروہ پر اور ادھر سے ادھر گیا، انہوں نے جا کر ایک ندا لگائی، ندا لگا کر انہوں نے کہا، بی بی نے کہا کہ غور سے سنو، اے جتنے لوگ میری آواز سن رہے ہیں، چرند پرند درند، یہاں میں انسان تو نہیں ہے کہ میں ان سے مخاطب ہو سکوں، ان سے بات کر سکوں، ہاں ضرور تم لوگ ہو، یہ بات کان کھول کر سننا، یاد رکھنا میں ایک نبی کی بیوی ہوں اور ایک نبی کی ماں ہوں۔ ہماری طرف غلط ارادے سے، غلط نیت سے نہیں آنا۔ جب درندوں نے یہ الفاظ سنے،
وہ فوری وہیں پر رک گئے. اور بعض کتابوں میں، تاریخ اسلام کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے میرے عزیزو، اس وقت جنگل کے شیر، درندے، پرندے، انہوں نے بیک وقت یہی آواز سے کہا، بی بی آپ گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہوں، ہم تو آپ کے پہرے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہم تو آپ کی حفاظت کے لیے، اللہ نے ہم کو آپ کا پروٹوکول بنا کر، سیکورٹی بنا کر اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، ہم غلط ارادے سے نہیں آئے. پھر بی بی وہاں سے 7 دفعہ صفا پر دوڑی، 7 دفعہ مروہ پر دوڑی، کیونکہ پانی ایک مشکیزے میں لے کر آئے تھے، وہ پانی مختصر تھا، وہ پانی ختم ہو گیا، بچے کو بھوک سے بلک رہا ہے، وہ ادھر دوڑ رہی ہے، کبھی ادھر دوڑ رہی ہے. اللہ رب العزت والجلال کے صرف ایک حکم پر وہاں پر ان کا پہنچ جانا، اور اس یقین کے ساتھ وہاں پر ان کا اپنے بیٹے کے ساتھ پورے پہاڑ زدہ علاقے میں رہنا کہ اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ کو ان کا یہ یقین اور اللہ کو ان کے اوپر ان کا اتنا اعتماد، میرے عزیز، اللہ رب العزت والجلال کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، ان کے دوڑنے کو اللہ نے قرآن میں شعار کہا، شعائر اللہ، شعار اسلام کہا، کہ اگر جب تک تم وہاں حج کے لیے جاؤ گے، جب تک دوڑ نہیں لگاؤ گے کہ تمہارا حج مکمل نہیں ہوگا. کتنی بڑی بات. پھر وہ جب وہاں دوڑ کر پھر وہاں پہنچ گئی تو ایک غیب سے آواز آئی، جاء الغوث جاء الغوث. بی بی نے کہا کون ہے، سامنے آؤ. کون شخص ہے، ندا کون لگا رہا ہے، آواز کون دے رہا ہے، سامنے آؤ. آواز آئی، بی بی گھبرائے نہ، اللہ کی مدد آ گئی. جاء الغوث، اللہ کی مدد آ گئی، پریشان نہ ہو، گھبرائے نہ. پھر دوبارہ انہوں نے کہا کہ کون ہے، سامنے آؤ. اللہ کی مدد تو آئی ہے لیکن کون لے کر آ رہا ہے، سامنے آؤ. پھر دوبارہ آواز آئی، بی بی گھبرائے نہ. پھر اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ وہیں پر اپنا پر ماریں جہاں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پیر، وہ بھوک کی وجہ سے جو اپنے پیر کو مسل رہے ہیں، رگڑ رہے ہیں، وہیں پر پر ماریں. حضرت جبرائیل حکم خداوندی کے مطابق عزیز وہیں پر مارے، اور وہیں سے ایک کنواں پھٹ پڑا، پانی نکل پڑا. انہوں نے زمزم کے معنی آتے ہیں رکنے کے، رک جا. انہوں نے پھر جس طرح ہم ڈیم وغیرہ بناتے ہیں، انہوں نے اس کنویں کو مٹھی وغیرہ لگا کر بی بی نے پانی کو روک لیا. پانی جب رک گیا تو پانی خود بھی پی، اپنی چہیتے لخت جگر نور نظر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے پانی پلایا. کیونکہ وہ جگہ ایسی تھی میرے عزیزو، بالکل کالے پہاڑ، کوئی دور تک، انسان تو دور کی بات ہے، پرندہ تک پر نہیں مارتا تھا، ایسی جگہ دونوں تھے. لیکن جب پانی وہاں آ گیا تو یہ اصول ہے، جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پر جاندار ہوتے ہیں، چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو یا کوئی اور مخلوق کی شکل میں ہو. کم از کم پرندے تو وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے. اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر جاندار کے لیے پانی کو ضروری کر دیا. انسان کی بقا، جاندار کی بقا پانی کے بغیر امپاسبل، ناممکن ہے. آپ 4 دن کھانا مت کھاؤ، بھوکے رہ سکتے ہیں، بغیر پانی کے بھوکا نہیں رہ سکتا انسان، بغیر پانی کے جان نہیں بچ سکتی. کیوں؟ خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یا کُلَّ حَيٍّ، کہ بغیر پانی کے انسان، جاندار کی جان کی بقا، انسان کی جان کا باقی رہنا امپاسبل ہے. خود اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ، کہ انسان کے لیے، جاندار، ہر جاندار کے لیے پانی ضروری ہے. جب پانی آ گیا تو جب پانی محسوس ہوا تو پرندے وہاں پر آئے پانی پینے کے لیے. پرندوں کی چہل پہل ہو گئی. جب پرندوں کی میرے عزیزو چہل پہل ہوئی تو پرندے آنے جانے لگے پانی کے لیے، کیونکہ وہ بھی جاندار ہے، وہ بھی ایک اللہ کی جاندار مخلوق ہے، ان کو بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے. انہوں نے پانی پیا. پانی پینے کے بعد جب چہل پہل ہوئی تو پرندے ایسے ہی رہنے لگے. تو ایک قوم یمن سے، جن کا نام میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے، غالباً
جہرن یا جہرن کچھ نام تھا قبیلے کا، وہ پانی کی تلاش میں یمن سے نکلا تھا۔ پہلے زمانے میں میرے عزیزو ایسا ہوتا تھا کہ بعض ایک جگہ یہاں سے ایک کنواں یہاں کھودا ہوا ہے تو پھر 100 میل کے فاصلے پر، 1000 میل کے فاصلے پر، یعنی گاؤں سفر کر کے جانا پڑتا تھا اگر اس ایک کنویں میں پانی ختم ہو جاتا۔ تو بہرحال ایک قبیلہ یمن سے ہجرت کرتا ہوا پانی کی تلاش میں کئی ہزاروں میل سفر کرتے ہوئے وہ مکہ کی طرف آتا گیا۔ جب وہ لوگ یہ جہاں اس وقت کعبۃ اللہ ہے اس کے قریب پہنچے تو ان کو پرندوں کی چہل پہل محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنے کچھ باشندوں کو، کچھ اپنے لوگوں کو انہوں نے وہاں سے بھیجایا کہ دیکھو یہاں پرندے گھوم رہے ہیں یا پھر رہے ہیں، دیکھ کے آنا، تلاش کرنا، ہو سکتا آس پاس یہاں کا ہم کو پانی مل جائے۔ جب وہ لوگ وہاں سے آ کے دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا معصوم بچہ ہے اور پانی کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، وہ گئے، پانی دیکھ لیا۔ انہوں نے پھر اپنے قبیلے کے سردار کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ ہم کو فلاں جگہ ہم نے تلاش کیا اور ہم کو پانی مل گیا وہاں پر۔ پھر وہ لوگ پورا قبیلہ وہاں سے یہاں آیا۔ انہوں نے دیکھو پہلے یہ زمانے میں یہ ہوتا تھا میرے عزیزوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی انا کے لیے زمانے جاہلیت میں جنگیں ہوتی تھی، قتل و قتال ہوتا تھا۔ اگر کسی نے کسی کو نیچا دکھا دیا یا گالی دے دی، یا اس زمانے میں اگر یہ کہا جائے کہ ارے تو تڑاک سے بات کر لی گئی تو بس ختم، جنگ شروع، قتل و قتال، نسلوں کو ختم کر دیا جاتا تھا معمولی بات پر، معمولی سے جھگڑے پر۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اندر اخلاقیات تھے، ان کے اندر ریسپانسبلٹی تھی، ان کو اہمیت دینا ان کو معلوم تھا۔ وہ لوگ آ کر فوری پانی پر ہلہ نہیں بولے، انہوں نے قبضہ نہیں جمایا، انہوں نے بی بی سے پوچھا کیا ہم پانی پی سکتے ہیں، ہم کو پانی چاہیے، ہم نے پانی کی تلاش میں ہم نے یمن سے سفر کر کر یہاں تک پہنچا ہے صرف پانی کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں، ہمارا ارادہ بھی نیک ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم پانی پی لیں گے۔ میرے عزیزو، حضرت بی بی رضی اللہ تعالی عنہ عقل سلیم رکھتی تھی، سمجھدار تھی، انہوں نے اجازت دیا لیکن ایک شرط پر۔ انہوں نے کہا ہاں تم لوگ پانی ضرور پینا۔ اس کے بعد بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی اجازت لی کہ ہم یہاں پر آس پاس ہم اپنے قبیلے کو بسا سکتے ہیں، ہم یہاں پر اپنا ڈیرا ڈال سکتے ہیں یا نہیں، خیمہ لگا سکتے ہیں یا نہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کی بھی اجازت دے دی۔ لیکن جب پانی پہ بات آئی تو انہوں نے ایک عقل مندی کا، دانش مندی کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا پانی لینا ضرور، لیکن پانی پر، اس کنویں پر میرا اور میرے لڑکے کا ہی قبضہ رہے گا۔ جب تک میں بولوں گی تب تک تم پانی استعمال کر سکتے ہو، اگر میں روک دوں تو رک جانا پڑے گا۔ پھر انہوں نے ایگریمنٹ طے ہو گیا۔ ایگریمنٹ جب طے ہو گیا تو بس ایگریمنٹ کے موافق انہوں نے، اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ انہوں نے، بی بی نے یہ بھی کہا کہ اگر تم جو جتنا پانی استعمال کرو گے اس کی اجرت بھی دو گے مجھے، یعنی پانی استعمال کرنے کے بدلے آپ مجھے پیسے دو گے، یا اس زمانے میں جو بھی چیز ہوتی تھی وہ چیز دو گے۔ پھر انہوں نے اس ایگریمنٹ پر بھی انہوں نے حامی بھر لی۔ بہرحال یہ وہ قوم تھی جو ہجرت کر کے آئی تھی، مستعربہ ان کا نام تھا۔ میں نے کہا کہ عرب کی شروع میں کہا تھا کہ عرب کی 3 قسمیں، ایک بائدہ، ایک عربہ، ایک مستعربہ۔ بائدہ اس قوم کو کہتے ہیں، عرب کی وہ قوم جن سے عربی لینگویج نکلی، خود سے سیکھی گئی، وہ خود ایجاد کرنے والے ہیں۔ مینوفیکچرنگ عربی زبان سے انہی سے ہوئی سو ہے، لیکن اللہ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، باقی نہیں رہے۔ ان کا پتہ ہم کو قرآن سے چلا، اگر قرآن میں اللہ رب العزت والجلال ان کا ذکر نہ کرتے تو ہم کو پتہ بھی نہ چلتا۔ میرے عزیز و بہرحال یہ لوگ مستعربہ ان کو کہتے ہیں جو عربی زبان جن سے سیکھی جائے، یعنی عربی زبان کے ایکسپرٹ، ماہر جن کو کہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان انہی سے سیکھی۔ جب وہ لوگ وہاں بس گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 15 سال کو پہنچی تو انہوں نے اسی قبیلے سے زبان سیکھی۔ پھر وہیں اسی قبیلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔
پھر جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام 15 سال کی عمر کو پہنچے تو حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ فوری پھر اپنی اہلیہ اور اپنے لڑکے کے پاس جائیں. بنائے کعبہ کا حکم دیا گیا، یعنی اب آپ نے جانا ہے اور جا کر وہاں خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا ہے. اسی وجہ سے مؤرخین نے لکھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے تو اللہ رب العزت والجلال نے اپنے گھر کو تعمیر کرنے کا حکم دیا، یعنی وہ گھر جس میں اللہ رب العزت والجلال کی عبادت کی جائے، اللہ کو مانا جائے. اللہ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھی جائے، عبادت کا مطلب عزیزو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری فرما برداری کی جائے. اللہ رب العزت والجلال نے جن چیزوں کا ہم کو حکم دیا ہے وہی کام کریں، اور اللہ رب العزت والجلال نے جن کاموں سے ہم کو روکا ہے اس سے رک جائے، اور ان کاموں سے بھی رک جائے جن سے اللہ رب العزت والجلال ناراض ہوتے ہیں. بہرحال وقت ہو چکا، اس وجہ سے بات یہ چلتے رہیں گی انشاءاللہ. آپ کو جہاں تک آج بات ہوئی تھی انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی باقی رکھی تو اسی سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر آئیں گے، تاکہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل نمونہ بنانے میں ہم کو سہولت آسانی ہو، اور ہم اپنی زندگی میں جب تک اللہ رب العزت والجلال نے ہم کو اس دنیا میں وجود بخشا ہے، ہمارے جسم کے اندر اللہ نے جان رکھی ہے عزیزو، اس وقت تک ہم انشاءاللہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اپنا آئیڈیل مان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے ان کی سنتوں پر عمل کریں گے. اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے، اور سمجھنے سے زیادہ یہ جو باتیں ہم کو کہی جائے گی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجنے کے لیے جو انتظامات پہلے سے پری پلان کر کے اللہ نے جو بتائے ہیں، انشاءاللہ ہم اس لیے سن رہے ہیں تاکہ ہم کو نبی کی زندگی کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اللہ رب العزت والجلال جو باتیں کہی گئی ہے، سنائی گئی ہے، اللہ کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے سے زیادہ کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں.